بڑی مشکل سے شادی ہو رہی ہے، بڑے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن وہاں جا کے زرہ تلوار خرید کے جا کے جان دے دی. فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی. منافق کہنے کہاں جا رہے ہو؟ ارے کہ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رہو گے. جوان اپنے طور پر تیار. حضرت ابو ایوب انصاری 94 برس کی عمر میں، ان کی قبر آج استنبول میں ہے. ہمارے ایک ساتھی وہاں سن 86 87 85 86 لندن سے چلے تھے. لندن، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، یوگوسلاویہ، آسٹریا، بلغاریہ، پھر ترکی، پھر شام. اچھا وہ اس کے ہم پاس ہم گئے. ہم نے کہا عبدالوہاب آپ کو تو بہت دن ہو گئے، 7 کا بعد گئے ہم. کہنے لگا میرے والد کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، تو میں تو ابا جان کے ساتھ رہتا ہوں. ابا جان نے ہمارے سامنے کہا عبدالوہاب ڈاکو تو لے گئے تھے مجھے، بڑے زمیندار تھے ان کو لے گئے. کہ دیکھو میں ڈاکوؤں سے بھاگ کر آ گیا، بوڑھا ہو کر بھی، تو حفاظت تو اللہ کرتا ہے، آپ نے جانا ہے تو چلے جاؤ. اللہ کی شان. ہم بھی ترکی سے واپس ہے 95 میں، تو وہ ہمیں راون میں ملا عبدالوہاب. پہلے اس نے وہ لمبا سفر کیا تھا پیدل حج کا. میں نے کہا عبدالوہاب اب تو چلے جاؤ. مجھے کہنے لگا جی آپ جتنے دن کے لیے کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا بھی کچھ تو کرو. کہنے لگا میں 1.5 سال کی جماعت میں جا رہا ہوں سوڈان. جب وہاں سوڈان میں پیدل چلے، اس زمانے مشقت بھی تھی، یہ سن 95 کی بات ہے. تو گھر خط لکھا اس نے بیوی کو. اس نے کہا سوڈان میں اتنی مشقت ہے کہ ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. اس میں بیوی نے خط لکھا، مرد ہو گئے ایسے کچے خط نہیں لکھا کرتے. اس نے کہا، بیوی نے جواب دیا. اللہ کی شان. جو ایک دن ایک ساتھی کے دانت میں درد ہوا، وہ اس کو ہسپتال لے کر گئے عبدالوہاب. پھر مرکز میں آئے. مرکز میں اوپر کی منزل پہ لیٹے ہوئے تھے، کھڑکی لوہے کے ساتھ دیوار سے لگی ہوئی تھی. ہوا کا جو تیز جھونکا آیا اس کے اوپر گری اور بے ہوش ہو گئی. ہسپتال لے کر گئی. جب وہاں لے کر گئے تو وہاں 4 بجے ہوش آیا. ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپریشن ہوگا. اس نے کہا ہمارا آپریشن ہو چکا، کاغذ قلم لاؤ اور وصیت نامہ لکھو. جب میں مر جاؤں مجھے یہیں دفن کر دینا سوڈان میں، پاکستان لے کر نہ جانا. جیسے صحابہ اٹھیں گے میں بھی ایسے ہی ملکوں سے میرے کفن دفن پر میرے پیسے خرچ کرنا، اور میرے بیوی بچوں سے کہہ دینا کہ میرے لیے زور زور سے نہ رو. جب بزرگوں نے ان کو خط لکھا کہ جو جتنا دور جا کر مرے گا بے جوڑ موتی کا اس کو محل ملے گا. اللہ کی شان. آج دوستو مرنا تو سب نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں رہا. اگر رہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. اگر موت سے پہلے موت کی تیاری نہ ہوئی تو یہ ساری زندگی بیکار ہے. اللہ کو راضی نہ کیا اور دین کی محنت نہ کی تو پچھتائیں گے. آج موقع اس راستے کے پہلے قدم پر اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کے بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، مدینے جیسا شہر چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑا ہے. لیکن دوستو ساری دنیا میں اللہ نے ان کے، آج مڈغاسکر میں کسی زمانے میں 100% دین تھا. وہ فرمایا مدینہ الاصغر کے دن، اب 10-15% بھی دین وہاں نہیں ہے. صحابہ کرام نے ساری دنیا میں پھیل گئے. آج دوستو جنتوں میں مزے کر رہے ہیں. ساری دنیا میں جتنا دین انہی کے حساب میں جا رہا ہے. آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا. کل کہیں کہ کاش میں نکل جاتا. آج زندگی ہے، کل کو موت ہے. آج صحت ہے، کل بیماری ہے. آج جوانی ہے، کل کو بڑھاپا ہے. آج فراغت ہے، کل. گھر والے دوستو کبھی آپ کو ہار پہنا کے نہیں بھیجیں گے، لیکن ہم نے بھی دیکھا جس آدمی کے گھر والوں کو وقت لگ جاتا ہے تو گھر والے خود خوشی خوشی روانہ کرتے ہیں. یہ موقع ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ انبیاء اور صحابہ کرام نے جانے دی ہیں. آج موقع ہے، ہمت کر کے فرمائیں کہ کون کون تیار ہے اس کے لیے. کھڑے ہو کے فرمائیں، جیسے جم کے بات سنیے.